مولانا صاحب جو کابینہ بنائی گئی ہے آدھے سے زیادہ لوگ یو این کے اور امریکہ کے بلیک لسٹ میں ہیں. سراج الدین حقانی صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جن کی ایف بی آئی کی طرف سے سر کی قیمت مقرر ہے. ایسی حکومت کو دنیا تسلیم کیسے کرے گی، اور جب تسلیم نہیں کرے گی تو وہاں کی معیشت کیسے چلے گی؟ دیکھیے میں اس کا جواب بعد میں دوں گا، ذرا پہلے سوال کا ذرا میں مکمل کر لوں. آپ کو یاد ہوگا یہاں پر جب یہ جعلی وزیر اعظم آیا تھا اور اس نے کہا تھا میں 3 مہینے کے اندر سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تو آپ کے صحافیوں سے ایک ذمہ دار نے کہا کہ 6 مہینے تو دے دو. تو آپ طالبان کو 6 دن بھی نہیں دے رہے، ابھی ذرا صبر تو کریں. نہیں، عمران خان نے پہلے حکومت نہیں کی تھی نا، وہ پہلے حکومت کر چکے ہیں. نہیں لیکن پھر بھی وہ جنگ کے حالت میں تو نہیں آئے، وہ تو جنگ کے حالت میں آئے ہیں جی. ہاں، اور ان کے درمیان تو خون بہا ہے جی آپس میں جی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ادھر سے ادھر سے. اچھا، وہ ریکگنیشن کا معاملہ کہ اس طرح کی حکومت کو دنیا کیسے تسلیم کرے گی؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہوتا، نہ حکومت میں شامل افراد کا ہوتا ہے. مسئلہ ہے مملکت کا اور ریاست کا. ریاست افغانستان ہے اور افغانستان کی اپنی ایک جغرافیائی اہمیت ہے. پچھلی دفعہ جب طالبان نے وہاں پر قبضہ کیا حکومت پر اور اپنے ہاتھ پہ اقتدار لے لیا، اگرچہ کچھ علاقے پھر بھی ان کے اقتدار سے باہر تھے، اور دنیا نے ان کے ساتھ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا. لوگ کہتے ہیں طالبان انتہا پسند تھے، تو دنیا نے بھی ان کے ساتھ انتہا پسندانہ رویہ اختیار کیا، سفارتی رویہ اختیار نہیں کیے جی. اس کے نتائج کیا نکلے جی؟ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ان کے رویوں سے طالبان پیچھے ہٹ جائیں گے یا ایک افغانی جو ہے وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ افغانستان افراتفری کا شکار ہوگا. اس افراتفری کے نتیجے میں آج آپ مجھے بتائیں 20 سال کے بعد کہ امریکہ کہاں کھڑا ہے جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس شکست کے بعد امریکہ کو سپر پاور کہنے کا حق نہیں ہے، نہ وہ اپنے آپ کو سپر طاقت کہے، کیونکہ وہ شکست کھا چکا ہے جی. ناٹو ممالک جو اپنے آپ کو دنیا کی ایک طاقتور حکومت، انہوں نے ناٹو قائم کی تھی سوویت یونین کی توسیع پسندی کے خلاف جی، لیکن اس کو شکست کے باوجود انہوں نے اس کو برقرار رکھا اور کہا کہ اسلام ہمارے لیے خطرہ ہے، مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہے. اور پھر افغانستان میں وہ داخل ہوئے، یہاں سے انہوں نے تجربہ کیا، پھر وہاں سے عراق میں گئے، پھر وہاں سے لیبیا میں گئے، اسلامی دنیا پر یلغار کی انہوں نے، اور اس کے باوجود افغانستان میں انہوں نے مار کھائی. تو اس کے نتائج کو اخذ کرتے ہوئے ان کو سبق لینا چاہیے کہ آپ کو افغانستان کے جغرافیائی اہمیت اور دنیا کو افغانستان سے جوڑنا، طالبان کو بھی دنیا کے ساتھ جوڑنا، اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. نہ یہ کہ شکست کے باوجود بھی آپ ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، شکست کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ شرائط کی بنیاد پر معاملات طے کریں. اب ان کے ساتھ آپ کھلے دل کے ساتھ، جس طرح انہوں نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اب دنیا بھی ان کے ساتھ کھلے دل کا مظاہرہ کرے. اور میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں جی، آپ امریکہ کی بات میرے خیال میں اس کو بھی ذرا ثانوی پہ لے جائیں جی. میں اس لیے کہتا ہوں اس کو ثانوی پہ لے جائے. چین، روس، ایران جیسے ممالک بھی ان کو کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا دے، لیکن انہوں نے صرف اپنی گورنمنٹ. میں گزارش کروں جی، یہ سفارتی معاملات ہیں، ان کا آپس میں رابطے بھی رہیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. لیکن جب پچھلی دفعہ طالبان حکومت تھی تو رشیا ان کو دشمن کی نظر سے دیکھتا تھا. چائنا نے بالکل افغانستان میں دلچسپی نہیں لی، اور امریکہ نے فوکس کیا صرف افغانستان کے اوپر. یعنی یہ ایک فرق تھا دنیا کی ڈپلومیسی کے اندر جی. آج اس وقت روس بھی افغانستان میں دلچسپی لے رہا ہے طالبان کی حکومت کی فتح کے بعد، اور چائنا بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے جی. لہٰذا ہمیں اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی. دنیا پھر جو ہے وہ کثیر المحوری نظام کی طرف جا رہی ہے، اور کثیر المحوری نظام میں دنیا نے صرف اپنے اور افغانستان کو نہیں دیکھنا، بلکہ دنیا میں سیاست کرنے کے لیے جن ممالک آپ نے ذکر کیا وہ بھی طالبان سے کہتے رہے کہ کثیر الجماعتی یا کثیر النسلی حکومت بنائے، انہوں نے صرف اپنی حکومت بنا لی. یہ ابھی میں نے پھر اس کا جواب دوں گا، یہ ابتدا ہے. انہوں نے نہ اپنا موقف بدلا ہے، نہ اپنی رائے بدلی ہے. اگر آپ مجھے موقف کیا ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ حکومت میں سب شامل ہوں، لیکن اگر آپ مجھے دعوت دیں، حکومت آپ بنائیں، آپ کی دعوت بہت اچھی بات ہوگی، آپ کی دعوت ایک مثبت عمل ہوگا، لیکن میں اس پر کیا رد عمل دوں؟ فوراً اعتماد کروں آپ کے اوپر، آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں، یا مجھے کچھ اعتماد بحال کرنے میں وقت لگے گا؟ تو اگر انہوں نے گھر گھر جا کر سب کو دعوتیں دی ہیں اور ایک ایک کو کہا ہے کہ آپ افغانی ہیں،
آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم مل کر حکومت چلائیں گے، اور ابھی وہ لوگ اعتماد چاہتے ہیں مزید، تو ٹھیک ہے، وقت گزرے گا۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے وزیر نہیں کہا کسی کو، ہم نے وزارت کا سرپرست کہا ہے ہر ایک کچھ۔ تو ایک موقت قسم کا اور ایک عبوری قسم کا وہاں انہوں نے نظام کا باقاعدہ اعلان کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ گنجائش موجود رہے کہ باقی لوگ اس میں آئیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، نہیں، ریکگنیشن کے حوالے آپ سے مجھے کا آج موقف بتائیں، کیا ہے؟ یہ تو پھر ایک زیادتی ہے نا جی۔ آپ مجھے بتائیں، پیپلز پارٹی حکومت بناتی ہے، مسلم لیگ حکومت بناتی ہے، یا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے، میں نہیں شامل ہونا چاہتا اس میں، پھر دنیا نے تسلیم کرے نا ان کو، کہہ دے کہ چونکہ ساری پارٹیاں آپ کی حکومت میں نہیں ہیں لہذا ملک تقسیم ہے اور ہم آپ کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ آپ کا اور ایسے وقت میں جبکہ ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ دھاندلی سے آیا ہے، تو اس کے باوجود چلو ان کو تسلیم کر وہ رہے تو ہیں۔ دوسرا موضوع ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اپنی پاکستانی حکومت اور باقیوں سے بھی کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر میرا لیں؟ تو یہ ہم تو پہلے بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ اب 20 سالہ جنگ کے بعد وہ فاتح ہیں، وہ ملک میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک براڈ بیسڈ اور وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی نظریہ دیا ہے، انہوں نے ایک ایک کے گھر میں جا کر ان کو دعوت دیا ہے حکومت میں آنے کی۔ انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ہلمند کے جو وہاں پر کمانڈر تھا ان کو گرفتار کر کے اپنے بنگلے میں لیا اور بنگلہ ان کے حوالے کر دیا جی۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے رویوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو حکومتیں ان کو تسلیم کریں گی، ان کے ساتھ کاروبار کریں گی، تجارت کریں گی، افغانستان کی معیشت کو مضبوط کریں گی، تو یہ بھی رفتہ رفتہ دنیا کو سمجھنے اور ان کی تعلق کی قدر کرنے پر آئیں گے، کیونکہ دنیا کے ساتھ مل کر چلے بغیر نظام نہیں لیکن چلا مولانا کرتے۔ صاحب، پاکستان میں تو آپ جمہوریت چاہتے ہیں، آپ انتخابات چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے اسلام اور قرآن اور سنت سے دلیل بھی لاتے ہیں، آپ اس پہ بڑا پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے پاکستان کی آئین سازی میں بنیادی کردار ادا کیا، اور وہاں پہ ان کو الیکشن کا اور جمہوریت کا نہیں کہہ رہے، وہاں پہ وہ اگر طاقت کے بل پہ قبضہ ہو رہے ہیں، قبضہ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو جو اصول آپ اپنے لیے ضروری اور لازمی سمجھتے ہیں، افغانوں کے لیے وہ کیوں نہیں؟ نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کا یوم آزادی بناتے ہیں 14 اگست کو، اور اپنے آپ کو ایک آزاد اسٹیٹ کہتے ہیں۔ افغانستان میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا اس وقت سے افغانوں نے اپنے ملک کو ایک مقبوضہ ملک قرار دیا، اور پھر اس کے آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے، جس طرح برصغیر میں لڑی جاتی رہی ہے۔ 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے برصغیر کی آزادی کی جنگ جی۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدا میں تو پاکستان میں بھی کوئی الیکشن نہیں ہوا، قائد اعظم گورنر جنرل بن گئے، اور بعد میں ایک دستور ساز اسمبلی بنی، وہ بھی نامزد لوگوں کی تھی، الیکشن تو نہیں ہوئی جی، نیا نظام تھا۔ اور آپ کو باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت موقع دیا گیا کہ 2 سال تک آپ نے سن 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 ایوانی مقننہ اور 2 ایوانی نظام بنانا ہے، اور اس کے تحت آپ نے چلنا ہے، اور پھر آپ نے آئین بنانا ہے۔ ہم پھر بھی سن 73 تک آئین نہیں بنا سکے جی، جبکہ انڈیا نے بنا لیا تھا جی۔ تو ادھر تو آئین بنا ہوا تھا نا کرزئی صاحب کے دور میں، اس سے پہلے کی بھی آئین ہے۔ میں کرتا ہوں، دیکھیے ایوب خان نے بھی آئین دیا تھا جی، ایوب خان سے پہلے سن 56 میں بھی آئین دیا تھا، لیکن وہ جبری آئین تھی، اسے قوم نے قبول نہیں کیا۔ اور سن 1970 کا الیکشن جب لڑا گیا تو باقاعدہ یہ نعرہ تھا کہ آئین سرزمین بے آئین پاکستان، سرزمین بے آئین پاکستان۔ ایوب خان کے ساتھ مذاکرات اسی بنیاد پر ہوئے، اور اس کے بعد یحییٰ خان سے یہی کہا گیا کہ پہلے آئین بناؤ۔ چنانچہ 2 سالوں کے لیے ایک عبوری آئین بنایا گیا جس میں ذوالفقار علی بھٹو صدر مملکت تھے، اس لیے کہ ان کا نظریہ صدارتی طرز حکومت کا تھا، لیکن مخلوط نظام بن گیا، صوبوں میں پارلیمان ادھر تو ایک نیا ملک بن گیا۔ افغانستان تو ہم سے پہلے کا بنا ہوا ہے نا، میری پہلے بات تو سنیں نا، میری بات پوری تو ہونے دیں، میری بات تو پورے ہونے دیں۔ کرزئی دور کا اب ہمارے ہاں وہ کانسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کو قبول نہیں تھا نا جی، وہ نہیں تھا، مسترد کر دیا ہمارے والے سے زیادہ اسلامی ہے جو بھی ہے، لیکن قوم نے مسترد کر دیا۔ افغانستان کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے جی۔ اب بات بنیادی یہ ہے، اگر طالبان تیار ہوتے اور ان کے ساتھ آئین پر مذاکرات کرتے، میں حمایت کرتا، لیکن وہاں نہیں اس پر کوئی آمادگی ہو سکی جی۔ بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ریاست ہے جہاں پر آئین موجود ہے، جہاں پر ادارے موجود ہیں، جہاں اداروں کی اختیارات معلوم ہیں، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ یہ سب کچھ کے ساتھ ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہم اس کے تحت چلیں۔
اگر ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں تو پاکستان میں افراتفری ہوگی، پاکستان نے جو حاصل کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آپ کی عدلیہ رہے گی، نہ آپ کی فوج رہے گی، نہ آپ کی بیوروکریسی رہے گی، نہ سیاسی جماعتیں رہیں گی۔ تو اس لحاظ سے پاکستان پاکستان ہے اور افغانستان افغانستان ہے، افغانستان ہم افغانستان دونوں ہے۔ ملکوں کی تقسیم اور ان کے الگ حیثیت کو تسلیم